الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل سعادت احترام پروفیسر ممتاز احمد خان رٹو صاحب، پرنسپل گورنمنٹ کالج ساہیوال، جناب عاطف محمود صاحب، پریزیڈنٹ المنائی ایسوسی ایشن، قابل احترام رانا محمد اشرف خان صاحب، سابق چیف جج گلگت بلتستان سپریم کورٹ، محترم مجیب الرحمان شامی صاحب، محترم ساجد میر صاحب، محترم سید عمران شاہ صاحب MNA، محترم ملک ندیم کامران صاحب MPA، اور ارشد ملک صاحب جو چلے گئے ہیں MPA، اور نہایت ہی معزز حضرات گرامی، میں شکر گزار ہوں پرنسپل صاحب کا اور عاطف محمود صاحب کا کہ انہوں نے مجھے اس ایسوسی ایشن کا، باوقار ایسوسی ایشن کا ممبر بنایا، اور بڑی عزت کے ساتھ انہوں نے مجھے دعوت دی اور مجھے موقع دیا کہ میں گورنمنٹ کالج ساہیوال کے دوستوں سے، ان دوستوں سے جن سے عملی زندگی میں بہت کم راہ و رسم رہی ہے، لیکن آج ہم اولڈ گورنمنٹ کالج ساہیوال کے اولڈ اسٹوڈنٹس کی حیثیت سے، کالج فیلوز کی حیثیت سے، آج ہم سارے کالج فیلوز کی حیثیت سے آپس میں مل رہے ہیں۔ اس کے لیے یہ جو آرگنائزیشن بنائی گئی ہے، اس کے بنانے والوں کے، اس کے پرنسپل صاحب کا، عاطف محمود صاحب کا، اور جن لوگوں نے بھی ان کے ساتھ مشاورت کی ہے، میں ان سب کا دلی طور پہ شکریہ ادا کرتا ہوں۔ دیکھیں، ہر کوئی اس کالج میں آ کے پڑھ کے چلا گیا ہے۔ ہمارے زمانے میں یہاں میاں اصغر علی صاحب پرنسپل ہوا کرتے تھے۔ میں حویلی ہائی اسکول سے میٹرک کر کے یہاں فرسٹ ایئر میں داخل ہوا تو میاں اصغر علی صاحب بہت ہی ڈیسنٹ پرنسپل تھے، بہت اعلیٰ تعلیم یافتہ تھے، اور بڑے ڈسپلنڈ انسان تھے، اور ان کے بارے میں جو کہا جاتا ہے کہ وہ سخت گیر تھے، سخت گیر ہرگز نہیں تھے۔ ڈسپلن قائم رکھنے میں وہ کسی کو نظر انداز نہیں کرتے تھے، اور ہر حالت میں کالج کا ڈسپلن کو قائم رکھتے تھے۔ اور یہاں پھولوں کی کیاریاں، یہاں کی خوبصورت روشیں، یہاں کے خوبصورت لانز، یہاں کا نظام اس قدر عمدگی کے ساتھ انہوں نے قائم کیا ہوا تھا کہ ہمارے دل میں ہر وقت ان کے لیے دعائیں نکلتی تھی، اور ہم ان کا دلی طور پہ احترام کرتے تھے۔ یہاں مجھے یاد ہے کہ مجھے ہاسٹل میں 52 نمبر کمرہ الاٹ ہوا، کیوبیکل تھا، اور اس میں 2 سال میں رہا، اور یہ میرا پہلا تجربہ تھا ہاسٹل میں رہنے کا، جس سے میں نے سیکھا کہ ایک بڑی برادری میں، ایک بڑی برادرہڈ جو ہے، اس میں رہ کے انسان کتنا سیکھتا ہے، کتنا سیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ اور اس لیے کہ اتنے بڑے لوگ جو ہیں جو ہاسٹل میں رہنے والے ہیں، ان سب کے ساتھ مل جل کے رہنا، ان سب کے سے واقف ہونا، اور اپنے معاملات کو جہاں ناراضگی بھی ہے وہاں حوصلے کے ساتھ، بردباری کے ساتھ اور ہمت کے ساتھ اس سے عہدہ برا ہونا، یہ ہاسٹل کی لائف آپ کو سکھاتی ہے، اور اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونا ہاسٹل کی لائف آپ کو سکھاتی ہے۔ تو مجھے اس سے بڑا استفادہ کرنے کا موقع ملا، اور اگلی زندگی میں گریجویشن تک میں ہاسٹل میں رہا،
اور اس کے بعد مجھے اندازہ ہے اس بات کا کہ ہاسٹل کی لائف نے مجھے سکھایا۔ ان دنوں میں رانا محمد ارشد خان جو بعد میں ہائی کورٹ کے جج بھی بنے اور گلگت بلتستان سپریم اپیلیٹ کورٹ کے چیف جج بنے، وہ ان دنوں زیر تعلیم سے یہاں میرے بعد تھے، لیکن اسی زمانے میں تھے۔ تو یہ کبڈی کے بڑے پلیئر تھے اور پاکستان کی ٹیم میں سلیکٹڈ کبڈی کے پلیئر تھے۔ اور دیکھیں آپ کہ ایک طرف کبڈی کے پلیئر ہیں، پہلوان ہیں، اور دوسری طرف ہائی کورٹ کے جج بن گئے ہیں، گلگت بلتستان کے سپریم اپیلیٹ کورٹ کے چیف جسٹس بن گئے ہیں۔ تو میں نے اپنی کتاب جرم سیاست جو میں نے آج پرنسپل صاحب کی خدمت میں پیش کی ہے، یہ مجھے لکھنے کا موقع ملا کیونکہ سارے سیاستدانوں کو جیل میں کتابیں لکھنے کا موقع ملتا ہے، اور مجھے بھی جیل میں 3 سال گزارنے کا موقع ملا، اور وہاں میں نے سوچا کہ میں بیکار نہ بیٹھوں، میں اپنی سوانح حیات لکھ دوں۔ چنانچہ میں نے پنجاب کی سیاست کی، پاکستان کی سیاست کے پہ کافی طب آزمائی کی ہے۔ جن لوگوں کے ہاتھ لگی ہے میری کتاب وہ پڑھیں گے تو ان کو میرا خیال ہے یقین ہوگا کہ یہ سیاسی معاملات جو ہیں، یہ جمہوری معاملات جو ہیں، یہ انتظامی معاملات جو ہیں، اس پہ یہ کتاب جو ہے یہ ایک اچھی ایڈیشن ہے۔ اور اس کتاب میں میں نے آخر میں جن لوگوں نے میری مدد کی اس میں نے رانا محمد ارشد خان کا نام بھی لکھا، اور ان کے نام کے ساتھ میں نے لکھا کہ باقی لوگوں کا کوئی ایم اے پاس تھا، کوئی اردو کا طالب علم تھا، کوئی انگریزی کا طالب علم تھا، لیکن میں نے رانا محمد ارشد کے لیے لکھا کہ یہ دوستی کے مضمون میں پی ایچ ڈی ہے۔ تو پرنسپل صاحب بھی پی ایچ ڈی ہیں اور رانا محمد ارشد دوستی کے مضمون میں پی ایچ ڈی ہے۔ یہ بڑے نہایت مخلص دوست ہیں اور ان پہ ٹرسٹ کیا جا سکتا ہے، کسی بھی معاملے میں ٹرسٹ کیا جا سکتا ہے، اور ایسے لوگ بڑے قابل قدر لوگ ہوتے ہیں۔ شامی صاحب ہمارے مہربان ہیں اور ان کے ساتھ بڑا دیرینہ نیاز مندی کا ہمارا تعلق ہے، دوستی کا تعلق ہو گیا ہے، اور اسی لیے یہ میری بیٹی کی کتاب کی رونمائی میں بھی آئے تھے، یہ میری کتاب کی رونمائی میں بھی آئے تھے۔ جس وقت میں جیل میں تھا اور میری کتاب کی رونمائی ہو رہی تھی لاہور میں ہواری ہوٹل میں، اس وقت بھی تشریف لائے تھے۔ اب میری بیٹی کی کتاب کی رونمائی ہو رہی، شعروں کی کتاب کی رونمائی ہو رہی ہے عائشہ کی، تو اس میں بھی تشریف لائے، اور انہوں نے اپنے پروگرام میں بھی اس کا ذکر کیا اور بڑی محبت سے ذکر کیا کہ کمال ہے کہ عائشہ وٹو جو میاں منظور وٹو کی صاحبزادی ہے، انہوں نے انگریزی میں شاعری کر دی ہے، یہ تو کمال کر دی ہے انہوں نے۔ یعنی حیرانگی کا اظہار کیا، خوشی کے اظہار کی بجائے حیرانگی کا اظہار کیا کہ اس لیے میں نے آج ان کو یہ بتایا کہ یہاں اب تو میرے بعد جب میں چیف منسٹر بنا تو اس زمانے میں عجیب عجیب باتیں ہوتی تھی جو بتانے والی نہیں ہیں اس محفل میں، تو لیکن اس کے بعد کئی آپ دیکھیں کئی ڈپٹی کمشنر وٹو ہیں، کئی کمشنر وٹو ہیں، کئی بڑے بڑے آفیسر وٹو ہیں، اور میں نے شامی صاحب کو کہا کہ یہ پرنسپل صاحب جو ہیں جب یہ تقریر کرنے کے لیے اٹھے تو میں نے کہا کہ یہ یاد رکھیں کہ یہ بھی وٹو ہے۔ تو حضرات گرامی، آج جب میں دیکھتا ہوں زندگی کا بہترین حصہ جو ساہیوال میں گزارا ہے، میں نے ساہیوال گورنمنٹ کالج میں گزارا ہے، اور اس کے بعد سیاسی زندگی کی ابتدا بھی میری یہیں سے ہوئی ہے کہ بی ڈی کا ممبر میں مساوے والا سے بنا، اور بی ڈی کا ممبر الیکشن لڑ کے بنا۔ کچھ سرخاب کا پر نہیں لگا ہوا تھا، کچھ منہ میں سونے کا چمچہ لے کے نہیں آئے تھے، کانٹیسٹ کر کے بنا، اور بڑی مشکل سے میں بی ڈی کا ممبر بنا، اور بی ڈی کا ممبر بن کے پھر چیئرمین یونین کونسل بنا، پھر میں ضلع کونسل کا چیئرمین بن گیا، پھر ضلع کونسل کا چیئرمین بن گیا، پھر میں اسپیکر بن گیا، پھر 3 دفعہ اسپیکر بن گیا۔ اور پھر پچھلے دنوں مجھے جا کے حیرت ہوئی کہ مجھے چودھری پرویز الہی صاحب نے بلایا، جب وہ چیف منسٹر تھے تو مجھے انہوں نے دعوت دی
تو میں ان کے دفتر میں گیا جو نیا دفتر تھا ان کا، تو اس میں انہوں نے مجھے کہا کہ آئیں آپ کو دکھائیں. تو مجھے انہوں نے بڑا ہال جو ہے وہ دکھایا جس میں سارے 1947 سے لے کے جتنے وزرائے اعلیٰ رہے ہیں ان کے اسماء گرامی لکھے ہوئے ہیں اور ان کا ٹینیور لکھا ہوا ہے. تو مجھے انہوں نے دکھایا مجھے خاص طور پہ جا کے. تو میں نے دیکھا کہ اس میں میاں ممتاز دولتانہ صاحب جنہوں نے افتتاح کیا ہے گورنمنٹ کالج ساہیوال کی بلڈنگ کا، ان سے لے کے ایک ٹرم ہے سارے چیف منسٹر صاحبان کی. میاں نواز شریف صاحب کی 2 ٹرمیں ہیں، اور اب تو میاں شہباز شریف کی بھی 2 ٹرمیں ہوگی. لیکن صرف ایک بندہ ہے جس کی 3 ٹرمیں لکھی ہوئی ہیں، اور وہ منظور احمد بٹو ہے، اور کوئی نہیں ہو سکتا. تو اور 3 ٹرمیں ایسے کہ ایک میں نے نو کانفیڈنس کیا غلام حیدر وانی صاحب کے خلاف اور میں چیف منسٹر بن گیا. دوسری دفعہ جنرل الیکشنز ہوئے، ان کے ریزائن لے لیے گئے میاں صاحب کے اور غلام اسحاق خان صاحب کے. تو ریزائن لے کے دوبارہ الیکشنز ہوئے، تو اس میں پھر میری پارٹی کے 18 ممبرز تھے، مسلم لیگ جنیجو کے، اور پاکستان پیپلز پارٹی کے 108 ممبرز تھے، مسلم لیگ نواز کے 98 ممبرز تھے. تو اب میری پارٹی کے 18 ممبر تھے اور چیف منسٹر 18 ممبر والا، نہ 108 والا نہ 98 والا، 18 ممبر والا چیف منسٹر. تو اور میں پہلے نو کانفیڈنس کرنے کے بعد کچھ عرصہ چیف منسٹر رہا، پھر اس کے بعد سیکنڈ ٹائم 2 سال پھر مجھے موقع ملا وزارت اعلیٰ کرنے کا اور صوبے کے اندر ریفارمز کرنے کا، کام کرنے کا، محنت کرنے کا، نئے سلیقے روشناس کرنے کا، نئے طریقے روشناس کرنے کا. تو یہ اب اس میں یہ بھی اس لیے ہے کہ یہ چونکہ میں آپ کا برادری کا آدمی ہوں، گورنمنٹ کالج ساہیوال کا اولڈ اسٹوڈنٹ ہوں، اور آپ کا بھائی ہوں، آپ کا ساتھی ہوں، اس لیے میں چند چیزیں آپ کے نوٹس میں لانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو علم رہے کہ آپ کا ایک ساتھی اس میں کوئی کمزوریاں ہیں تو وہ بھی ہونی چاہیے، لیکن اگر کچھ اچیومنٹس ہیں لوگوں کی بھلائی کے لیے، اگر کوئی اچیومنٹس ہیں تو وہ آپ کے علم میں ہونی چاہیے. تو میں میری گورنمنٹ پہ 2 دفعہ گورنر راج لگا. ایک دفعہ لگا گورنر راج، ناکام ہو گیا. دوسری دفعہ پھر گورنر راج لگا میری گورنمنٹ پہ، تو اس کو انکانسٹیٹیوشنل اور انلیگل قرار دے دیا کورٹ نے اور میری گورنمنٹ بحال کر دی. تو یہ بھی بڑی ایک منفرد بات ہے کہ پروونشل اٹانومی کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے میں نے اور میرے ساتھیوں نے اسٹرگل کی اور صوبائی خود مختاری کا کامیاب دفاع کیا، اور فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے جو میری حکومت پہ یلغار ہوئی تھی گورنر راج کی، وہ ناکام ہوئی. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پروونشل اٹانومی کے لیے جو چھوٹے صوبے پروونشل اٹانومی کی جنگ لڑتے ہیں، چھوٹے صوبے ہی نہیں، صرف پنجاب نے بھی پروونشل اٹانومی کو پروٹیکٹ کرنے کی جنگ لڑی اور کامیابی کے ساتھ لڑی. تو معزز حضرات، اس میں 1-2 چیزیں بس میں اب آپ کا زیادہ امتحان نہیں لینا چاہتا. یہیں ساہیوال میں میں ڈسٹرکٹ کونسل کا ممبر بن کے آیا اور ساہیوال ڈسٹرکٹ کونسل کا ممبر رہا 64 سے لے کے. یہاں اس وقت ڈپٹی کمشنر ڈسٹرکٹ کونسل کا چیئرمین ہوتا تھا، عوامی نمائندہ وائس چیئرمین ہوتا تھا جو میاں عبدالحق صاحب مرحوم تھے، لیکن ڈپٹی کمشنر جو تھا وہ چیئرمین تھا ڈسٹرکٹ کونسل کا اور وہ پریزائڈ کرتا تھا ڈپٹی کمشنر. تو ان دنوں میں ہم لوگ اتفاق سے مری گئے ہوئے تھے، اور وہاں میاں غلام فرید چشتی صاحب پاک پتن سے ہمارے ساتھی تھے، بعد میں MP بھی ہمارے ساتھ رہے، لیکن ان دنوں میں ضلع کونسل کے ممبر تھے جیسے میں ضلع کونسل کا ممبر تھا.
تو اتفاق سے وہاں مری میں فروٹ کھایا، اس کے بعد پانی پی لیا، اور فروٹ کھائے اور پانی پیے تو پھر ڈائریا سے آپ بچ نہیں سکتے۔ مجھے بھی ڈائریا ہو گیا، زبردست قسم کا ڈائریا ہو گیا اور بڑا سخت بخار، اور اسی وقت ہمیں اطلاع ملی کہ ڈسٹرکٹ کونسل کی ساہیوال میں میٹنگ ہے اور اس میں ڈویژنل کونسل کا الیکشن ہے، اور آپ کو وہاں پہنچنا ہے اس لیے کہ آپ کے ووٹ سے فیصلہ ہونا ہے کہ آپ کا بندہ، آپ کے بندے جو ہیں وہ ڈویژنل کونسل کے ممبر بنے یا مخالفوں کے بنے۔ تو بڑا امتحان ہو گیا۔ فائنلی بیماری کی حالت میں نے فیصلہ کیا کہ نہیں، ہمیں جانا چاہیے، اور یہ پارٹی کے جیت کی ہے اور ہار کا سوال ہے، اس لیے جو بھی صورت ہو۔ میں نے تکیہ پیچھے رکھا اور آرام سے لیٹ گیا کمبل لے کے، اور گاڑی ڈرائیور چلاتا آیا، اور میں اور میاں غلام فرید یہاں پہنچے۔ یہاں پہنچ کے صبح ملک فتح شیر مرحوم کا ڈیرا جو تھا وہ ہمارا اس وقت ڈیرا ہوا کرتا تھا، وہاں ہم پہنچے، وہاں پہنچ کے تیاری شیاری کر کے ہم نے جا کے الیکشن میں حصہ لیا، اور ہمارے دونوں ووٹوں سے ہی ہماری پارٹی جیت گئی۔ تو میں نے زندگی میں یہ سبق سیکھا ہے کہ اسٹرگل جو ہے، ایک قربانی جو ہے اور اسٹرگل جو ہے، وہ آپ کو برے حالات میں بھی کامیابی سے ہمکنار کر دیتی ہے، اور اس لیے اسٹرگل کا راستہ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ آپ کو ہر صورت محنت کا راستہ، اسٹرگل کا راستہ، اور جہاں فشانی سے گزرنے کا راستہ جو ہے وہ اختیار کرنا چاہیے۔ تو ایک آخری بات جو ہے، تو یہاں ہمارے پرابلم ہو جاتی ہے کہ ہماری حکومتیں آتی ہیں، یہاں تو کمال کر دی پرنسپل صاحب نے، یہاں تو آل پارٹیز کانفرنس کر دی ہے، یہاں تو شورا حضرات بھی بیٹھے ہیں، یہاں رائٹرز بھی بیٹھے ہیں، یہاں پولیٹیشین بھی بیٹھے ہیں، یہاں جماعتوں کے معزز اراکین بھی بیٹھے ہیں، الیکٹڈ لوگ بیٹھے ہیں، عزت دار لوگ بیٹھے ہیں، اور آل پارٹیز کانفرنس کر دی، جبکہ یہاں تو اب ہمارے ملک میں اس وقت یہ صورت نہیں ہے کہ ہم ایسے باہر جا کے کالج پریمیسز کو چھوڑ کے باہر کسی ہوٹل میں جا کے سارے اکٹھے ہو کے مجھے دکھائیں، تو بڑی مشکل پیش آ جائے گی۔ تو وہاں تو ایک دوسرے سے ہاتھ نہیں ملاتے لوگ، اب تو یہ حال ہے کہ ہمارے لوگ ہاتھ نہیں ملاتے، اور رواداری اور اخلاق اور پارلیمنٹری پریکٹس میں یقین رکھنے والے لوگ جو ہیں، انہوں نے دوریاں اختیار کر لی ہیں، اور دوریاں اختیار کرنے کا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ پارلیمنٹری پریکٹس جو ہے اس کی نیگیشن کرنے والی بات ہے۔ تو آج بڑی خوش بختی ہماری کہ اتنے لوگوں کو، سیاسی جماعتوں کے اتنے مقتدر لوگوں کو، کہ جو مختلف سیاسی جماعتوں سے تعلق رکھنے والے ہیں، وہ ایک جگہ پہ تشریف رکھتے ہیں۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی بات ہے، اور پرنسپل صاحب یہ آپ کی بہت بڑی اچیومنٹ ہے۔ آئندہ بھی ہم انشاءاللہ تعالیٰ سے مل کے بیٹھیں گے، اور کسی قسم کی دوری جو ہے وہ آپس میں نہیں پیدا ہونے دیں گے۔ تو ملائیشیا کے پرائم منسٹر کو ایک دفعہ میاں محمد نواز شریف ہمارے پرائم منسٹر نے پوچھا کہ مہاتیر محمد صاحب، یہ آپ کے ہاں اتنی ڈیولپمنٹ کیسے؟ آپ کے ہاں بڑی ڈیولپمنٹ ہو گئی ہے، اور ہمارے ہاں اس انداز میں ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی۔ تو وہ کہنے لگے کہ پرائم منسٹر صاحب، ہمارے پرابلم یہ ہے کہ میں اتنے سالوں سے پرائم منسٹر ہوں، اور ہماری حکومتیں نہیں بدلتی، اور آپ کی حکومتیں بدلتی ہیں، اور ایک حکومت آتی ہے وہ اپنے پروگرام شروع کرتی ہے، دوسری آتی ہے وہ اس پہ مٹی ڈال دیتی ہے اور اپنا شروع کر دیتی ہے، تیسری حکومت آتی ہے وہ اس پہ مٹی ڈال دیتی ہے اور اپنا شروع کر دیتی ہے۔ نتیجہ اس کا یہ ہے کہ جہاں آپ کھڑے تھے وہیں پہ آج بھی کھڑے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں چند چیزیں ایسی ہیں جو میری نظر میں ہے کہ مثلا میں نے اپنے دور میں کمپلسری پرائمری ایجوکیشن کا ایکٹ پاس کیا۔ یہ تعلیم کی محفل ہے، اس لیے یہ بات میں کرنا چاہتا ہوں کہ کمپلسری پرائمری ایجوکیشن کا ایکٹ پاس کیا، اور اسکول میں اسکول گوئنگ ایج کے بچے جو ہیں ان کے والدین کو اسکول میں بچے نہ بھیجنے پہ کوگنیزیبل بنا دیا، پنشیبل بنا دیا کہ بچے جو ہے یہ قوم کی امانت ہے،
اور یہ صرف ماں باپ کی امانت نہیں ہے، یہ پوری قوم کی امانت ہے۔ ان کا بڑھنا، پھلنا، پھولنا، ترقی کرنا، ایجوکیٹ کرنا، یہ قومی ضرورت ہے۔ اس لیے ان کو سکول میں بھیجنا ہے، نان بھائی کی دکان پہ نہیں بھیجنا، چروائے کے رول نہیں دینا ان کو، اور ان کو سکول میں بھیجنا ہے۔ اور نہیں بھیجیں گے تو یہ کاگنیزیبل ہوگا، یہ اس کی وجہ سے پنشمنٹ ہو سکتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ قانون ابھی 94 کا، ہمارے دور کا یہ قانون موجود ہے پنجاب اسمبلی میں، پاس ہو چکا ہے۔ اور شامی صاحب کی خدمت میں بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کسی وقت اس کو پوائنٹ آؤٹ کریں، ایک قانون کمپلسری پرائمری ایجوکیشن کا پاس ہو چکا ہے، کاگنیزیبل ہے، یہ قابل تعزیر ہے۔ بچوں کو سکول نہ بھیجنا اور ان سے مزدوری کروانا قابل تعزیر ہے۔ اس پہ آج تک اگر عمل درآمد کیا جاتا تو آج لٹریسی ریٹ جو ہے وہ 98% ضرور ہوتا پنجاب۔ تو میں دوسری گزارش یہ کروں گا کہ مجھے چائنا جانے کا اتفاق ہوا ان دنوں میں جب میں اسپیکر تھا، پھر اس کے بعد چیف منسٹر بنا، تو میں نے ایگریمنٹ کیا پنجاب گورنمنٹ کا جیانگسو پروونس کے گورنر کے ساتھ، وزیر اعظم محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی موجودگی میں اور چائنا کے پرائم منسٹر کی موجودگی میں نے سائن کیے اور گورنر جیانگسو نے سائن کیے۔ اور یہ ساری انیشیٹو ہمارا تھا، پنجاب اسمبلی کا انیشیٹو تھا، اور ہم نے اس کو شروع کیا کہ ہم چائنا کے تجربات سے استفادہ حاصل کریں، جیسے آج ہماری گورنمنٹ کوشش کر رہی ہے کہ چائنا کے تجربات سے استفادہ حاصل کریں۔ تو ہم نے اس پہ بڑی محنت کی، بڑی کوشش کی، بڑی ان کے ساتھ مسلسل میٹنگز کی۔ خود میں ذاتی طور پہ ڈیلیگیشن لے کے 2-3 دفعہ گیا، ان کو بلایا، یہاں ڈیلیگیشن لے کے آئے۔ تو ہم نے دیکھا کہ وہاں ایگریکلچر جو ہے اس کا پاکستان کی اور پنجاب کی ایگریکلچر سے زمین آسمان کا فرق ہے۔ یعنی ہماری پیداوار جو چاول کی، اس سے جیانگسو صوبے کی پیداوار جو ہے وہ کئی زیادہ ہے۔ ہماری کاٹن کی پیداوار سے ان کی کاٹن کی پیداوار کئی زیادہ ہے۔ ہماری گندم کی پیداوار سے ان کی گندم کی پیداوار کئی زیادہ ہے۔ تو پھر میں نے پوچھا کہ یہاں پیسٹی سائیڈ کے ریٹس کی کیا پوزیشن ہے؟ تو اس کے پیسٹی سائیڈ کے ریٹ جو ہے وہ ہمارے جو اس وقت پیسٹی سائیڈ کے ریٹ ہیں ان سے کہیں کم ہیں، یعنی کوئی چوتھا حصہ بھی نہیں ہے، بہت کم پیسٹی سائیڈ کے ریٹ ہے۔ یہاں جو ہمارے ہاں پیسٹی سائیڈ ہے یہ تو ہم جاپان سے منگواتے ہیں، دوسرے ملکوں سے منگواتے ہیں، ان کے ہاں پیسٹی سائیڈ خود بناتے ہیں۔ اور ہمارے ہاں یہ تجربات ہم نے سارے آ کے یہاں لکھے پنجاب اسمبلی میں دیے کہ ان چیزوں میں ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ سکول جو بنے ہوئے ہیں ان کے 2 ٹائمز وہ بناتے ہیں، ایک ٹائم جو ہے وہ ہائی اسکول کے بچوں کا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ دوسرا جو ہے دوسرے سبجیکٹ میں دوسرے بچوں کو تعلیم دیتے ہیں۔ پچھلے ٹائم اور تعلیم ہوتی ہے، اگلے ٹائم اور تعلیم ہوتی ہے۔ تو ایک بلڈنگ جو ہے وہ 2 مقاصد کو حاصل کر سکتی ہے۔ تو ایسی چیزیں ہم نے دی لیکن اس پہ عمل درآمد نہیں کیا گیا، بڑا افسوس ہے اس بات کا۔ میں آج بھی حکومت سے کہتا ہوں کہ ان چیزوں پہ عمل درآمد کرنے کا وقت ہے، مہربانی کریں۔ اور بہت سے معاملات ہیں لیکن اس وقت اس کا ٹائم نہیں ہے۔ میں آخر میں یہ عرض کروں گا کہ یہاں وکلاء صاحبان بھی بیٹھے ہیں، تو ہمارے اس زمانے میں ہم نے سیشن ڈویژن بنایا، آج سارے سب ڈویژن کو صرف ڈسٹرکٹ لیول پہ سیشن جج ہوتے تھے، ایڈیشنل سیشن ججز ہوتے تھے، اور تحصیلوں میں کوئی سیشن جج نہیں ہوتا تھا۔ اور نتیجہ یہ تھا کہ وکلاء صاحبان جو ہے ان کو بھی جانا پڑتا تھا ڈسٹرکٹ لیول پہ، اور لٹیگنٹس کو بھی جانا پڑتا تھا ڈسٹرکٹ لیول پہ، اور 40-40, 50-50, 60-60, 70-70 میل دور سے ان کو جا کے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر پہ اپنے سیشن ڈویژن کے کیسز کے لیے جانا پڑتا تھا۔ تو میرے زمانے میں ہم نے کوشش کی چیف جسٹس صاحب سے مل کے، اور ہم نے فیصلہ کیا کہ سیشن ڈویژن جو ہے اپنے دیپال پور ہی صرف نہیں بلکہ سارے پنجاب کے 200 کتنی تحصیلیں ہیں ان سب کو سیشن ڈویژن بنا دیا جائے، اور ہم نے فیصلہ کر کے سیشن ڈویژن بنا دیا ہے۔ اور آج جو تحصیلوں میں سیشن ڈویژنز قائم ہیں یہ خدا کے فضل سے ہمارے اس زمانے کی کاوش، حقیر کاوش کے نتیجے میں قائم ہے۔ میں آخر میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ یہاں جو ایک تحریک میں نے دیکھی ہے
کہ اسٹوڈنٹس کے لیے وظائف کی تحریک جو ہے وہ پیدا کی گئی ہے، تو میں یہ گزارش کروں گا، پہلے میری پرنسپل صاحب سے بھی بات ہوئی ہے کہ ہمارا ایک ٹرسٹ ہے میری والدہ محترمہ کے نام پہ، امیر بیگم ویلفیئر ٹرسٹ، اور شامی صاحب نے مہربانی فرمائی ہے، یہ بھی اس کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے بورڈ آف گورنرز کے ممبر ہیں۔ اس میں ہم نے اسپانسر اسٹوڈنٹ پروگرام بنایا، اور کئی پروگرام ہیں ان کے، کئی کام ہو رہے ہیں خدا کے فضل سے، لیکن اسپانسر اسٹوڈنٹ پروگرام بنایا ہے ایجوکیشن کی پروموشن کے لیے، کہ وہ بچے جو میٹرک پاس اعلیٰ نمبروں میں کریں اور غریب والدین کے بچے ہوں اور ان کے والدین ان کو پڑھانے کی سخت نہ رکھتے ہوں، تو ان کو ہم اپنے بچے بنا لیں گے اور ہم ان کی ٹوٹل اخراجات جو ہے وہ پے کریں گے، امیر بیگم ویلفیئر ٹرسٹ پے کریں گے۔ تو اس کے لیے خدا کے فضل سے اس وقت تک سینکڑوں بچے جو ہیں ان کو ہم اڈاپٹ کر چکے ہیں، ان کے تعلیمی اخراجات پورے کر چکے ہیں، اور ان کی تعلیم بھی مکمل ہوگی، ان میں سے 50-60 کی تعلیم بھی مکمل ہوگی، اور کوئی انجینئر بن گیا ہے، کوئی ڈاکٹر بن گیا ہے، کوئی سروس میں آ گیا ہے، اور وہ لوگ جو ہے برسر روزگار ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو برسر روزگار کر دیا، اور ہماری حقیر سی کاوش جو ہے اس کے کام آئی، اور ابھی بھی 100-150 بچہ جو ہے وہ ہمارے پاس زیر تعلیم ہے جن کی کفالت ہم کر رہے ہیں۔ تو میں دعوت دیتا ہوں پرنسپل صاحب کو کہ جو آپ کے بچے جن کو آپ مناسب سمجھیں، جو ہمارے اسٹینڈرڈ پہ پورا ہو، کہ اعلیٰ میٹرک میں اعلیٰ تعلیم یافتہ ہو اور ان کے والدین کمزور ہوں، وہ آپ ہمیں دیں، ہم ان کو اپنے بچے بنا لیں گے اور اپنے بچے بنا کے ان کی تعلیم کے سارے اخراجات پورے کریں گے۔ شکریہ، بڑی مہربانی۔